کیونکہ وسائل کا معاملہ بہت زیادہ بھی ہے، اور انسان پتھر تو ہے نہیں کہ وسائل نہ آئے، وسائل کو آتی بھی رہیں گے، آتی بھی ہیں، آتے رہیں گے اس کو۔ وسائل کے دو بڑی بڑی قسمیں ہیں، باقی تو اس میں علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، یہ حاجز ہے، فلان ہے، فلان ہے، لیکن جو بڑی بڑی ہے وہ ہے دو قسم کی، ایک اختیاری ہے، ایک غیر اختیاری ہے۔ اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خود غلط خیالات سوچتے ہیں، لوگ غلط خیالات سے تنگ ہوتے ہیں، نیک خیالات سے کوئی تنگ نہیں ہوتا، تو وہ خود شہوانی یہ دوسری باتوں کو اپنے ذہن میں لاتا رہتا ہے۔ یا نماز میں کھڑا ہے اور نماز میں وہ خود دکان کا یا کاروبار کا سوچتا ہے، ایک تو کاروبار کا سوچ آ جائے، ایک وہ سوچتا ہے کہ ابھی موقع ہے، اس میں تھوڑا سا حساب کتاب کر لو، تو یہ حساب کتاب جو کرتا ہے اختیار سے کرتا ہے۔ یا اپنے گھر کے اندر لیٹا ہے، دوسری گھروں کے اندر پھرتا ہے خیالات میں، غلط خیالات سے۔ اسی طرح اور خیالات بھی انسان کو آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے انسان پریشان ہوتے ہیں، لیکن اختیار پریشان نہیں ہوتا، وہ اختیار سے لاتے ہیں اس کو۔ اختیار سے لاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ تو اختیار کا علاج اختیاری ہے، اختیار کا علاج اختیاری ہے۔ آگے بیٹھ جائیں مولانا، برا آدمی ہے، آگے بیٹھ جائیں۔ تو جو چیز اختیار کی چیز ہو تو اس پر وہ اختیاری سے ختم ہوتا ہے کہ انسان ہمت کرے، اس کے لیے تو ہمت کرنا چاہیے۔ بہت سی بار لوگ کہتے ہیں کہ میں فلان کام سے نہیں بچتا، مجھ سے ہو جاتا ہے، دراصل یہ بچ سکتا ہے لیکن بچتا نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بدنظری سے نہیں بچتے سکتے، تو اگر اس کے سر پر تمباچہ رکھے، پستول رکھے کہ ادھر مت دیکھو، تو ادھر دیکھے گا وہ، پھر کیوں نہیں دیکھے گا؟ سر پر پستول رکھو، کہو کہ ادھر مت دیکھو، لڑکوں کو مت دیکھو، دیکھ لیا تو تمہیں ڈس نکال لے گا، وہ پستول سے تم کو ماروں گا۔ اب ایسے آنکھ ہی بند کرے گا، وہاں سوچ بھی نہیں سکے گا، وجہ کی ہے کہ اب اس کو خوف لاحق ہو گیا۔ دراصل خوف الہی کی کمی ہوتی ہے، اسی لیے وہ کیا کرتے ہیں، اس سے وہ بدنظری کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے کچھ سلائیں اس کو، یہاں بیٹھے۔ تو یہ دراصل اس کی نفس کی شرارت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں منع ہو سکتا، خوف الہی کی کمی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، انسان اللہ تعالیٰ کا حق تقوی نہیں اختیار کر سکتا، لیکن کم از کم جتنا مخلوق سے ڈرتے ہو اس سے خدا سے ڈرو۔ تو ایک قسم کے وسائل تو یہ ہے، اس کے لیے تو دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے دیں کہ میں یہ چھوڑ دوں۔
مجھے ایک واقعہ یاد آیا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آئے. بدو یعنی وہ دیہاتی قسم کے آدمی تھا. وہ دیہاتی آدمی صاف بھی بہت ہوتے ہیں اور سخت بھی زیادہ ہوتے ہیں. قرآن بھی کہتا ہے قرآن مجید میں بھی ہے کہ وہ بدو لوگ ایسے ہوتے ہیں, لوگ ایسے ہوتے ہیں اور اچھی بھی ہوتی ہے اس میں بہت, کیونکہ پتھر کی لکیر ہے, اس پر لکیر کھینچو تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر مٹتا نہیں ہے, ٹھیک ٹھاک چلتے ہیں. تو ان کے پاس ایک شخص آیا کہ مجھے بیعت کرو. تو حضرت نے اس کو بیعت کے الفاظ کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے, فلان سے فلان سے فلان سے. آخر تک چلا گیا. تو اس شخص نے کہا کہ پیر جی آپ نے تو مجھے یہ نہیں کہا کہ توبہ کرتا ہوں افیون سے. وہ افیون کر رہا تھا. وہ کہتے تم افیون کر رہے ہو. اور نے کہا کہ افیون کر رہا ہوں. حضرت کی اس وقت بینائی کمزور ہو گئی تھی یا چلی گئی تھی. تو نے کہا کتنا کھاتے ہو, مجھے ہتیلی میں رکھنے کا کتنا رکھے ہیں. وہ حکیم بھی تھا, حکمت بھی جانتا تھا کہ ایک دم چھوڑے جائے تو پھر نقصان کرے گا. تو اس نے ہاتھ میں کتنے اتنا بڑا چنڈی نہیں ہوتا ہے, رکھ دیا کہ میں اتنا پیتا ہوں روزانہ کھاتا ہوں, یہ ہمارا روزانہ کا خوراک ہے. اس کے بعد اس نے حضرت نے کہا کہ ایسا کریں کہ اس کو چند حصے کر دیے کہ ایک حصہ کم کرو, پھر دوسری ہفتہ دوسری حصہ کم کرو. چلتے چلتے آپ کیا ہو جائے گی, آپ کی منع ہو جاؤ گی. میں نے کہا پھر جب ایک بات توبہ کیا تو پھر اتنی کیا ہے, اس کو بس ختم کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, اسے پھینک دیا. کچھ عرصہ کے بعد کافی آتے تھے, کافی والوں کو کہہ دیا کہ پیر جی کو کہو کہ تمہارا مریض کو دست لگی ہے. دست لگتا ہے, دست لگے ہے, لیکن پیر جی کو کہو کہ میں نے وعدہ کیا ہے پر مر جاؤں گا لیکن افیون نہیں کہوں گا. اب جب آدمی ارادے کر لیتے ہیں تو منع ہو سکتا ہے اگر خدا کا ڈر ہو. کچھ عرصہ کے بعد پھر آئے, ٹھیک ہوا تھا, دست بھی ٹھیک ہوئے تھے, منع بھی ہو گیا تھا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کو اس نے کچھ ہدیہ دے دیا. فقیروں کی تو تھوڑا تھا. تو اس نے کہا کہ پیر صاحب نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ کس چیز کا ہدیہ ہے. تو اس نے کہا کس چیز کی ہدیہ ہے. اس نے کہا کہ جب میں نے, اس نے اپنے زبان میں کہا تو تمہیں نقل کرنے والے بہت اچھی نقل کرتے ہیں کہ وہ پیر جی وہ تو میں جب چرچ میں نے وہ افیون چھوڑ دیا تو خرچہ کرتا ہے. تو میرے نفس نے کہا کہ چلو خرچہ تو بچت ہو گیا, خرچہ تو پیسے تو بچت ہو گئے. تو میں نے اس پیسوں کو جوڑنا شروع کر دیا کہ سب ابھی تمہارے کام نہیں آئے گا. اور یہ وہ پیسہ ہے جو میں نے چرچ نہیں پیا ہے, نہ وہ افیون نہیں کہا ہے, اور جو افیون پہ میں لگایا تھا میں اس کو جمع کر کے آپ کو لایا ہوں. اداب محبت تم کو محبت تم کو خود اداب محبت سکھائے گا. اب یہ کہیں دیہاتی آدمی کہیں اتنی بڑی سوچ جو عالم بھی نہیں کر سکتا. کبھی تمہ میں مشہور ہوتا, تمہ میں لگ جاتے ہیں, کبھی کہیں لگ جاتے ہیں. ابھی بالکل آپ دیکھتے ہیں کس طرح وہ یہ منع ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ جو آدمی ایک بار کہے کہ میں یہ بات نہیں کرتا, ہمت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, پھر کر سکتا ہے. تو اختیاری چیزوں کا علاج کیا ہے, اختیاری ہے, دعا کریں, اللہ تعالیٰ سے مانگیں, اور جب تم سے وہ غلطی پھر ہو جائے پھر اپنی آپ کو سزا دیں. کیا دے دیں؟ دعا, ہمت, سزا.
دعا ہمت سزا دے دے. پھر دیکھو ہوتے ہیں نہیں ہوتا, ٹھیک ہوتے ہیں نہیں ہوتے. اب میں نے آنکھ کی لالچ کی آنکھ کی اٹھائی تو کل روزہ رکھوں گا. پھر آپ دیکھو کیسے اٹھاتے ہیں, اٹھائیں گے تو کیا کریں گے, روزہ رکھنا پڑے گا. سزا کیا سزا. جو غیر اختیاری ہے اس میں نفس کی تقاضے بھی ہوتے ہیں. انسان جب پیٹ خراب ہوتے ہیں تو بار بار اس کو لیٹرین کا خیال آتا ہے. لیٹرین کے مشین میں نہیں چاہتا کہ میں پیشاب کروں, لیکن خیال آتا ہے. اب یہ غیر اختیاری ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غیر اختیاری خیالات. تو کبھی نفس کے تقاضے ہوتے ہیں ایک دم تو آپ کو بار بار لاتے ہیں, آپ نہیں چاہتے یار دوری پرے ہٹ جاؤ کیا, لیکن وہ آتے ہیں. نماز میں بھی آتے ہیں اور دوسری ذکر میں بھی آتے ہیں. اور کبھی وہ آتے ہیں شیطانی خیالات ہوتے ہیں. شیطانی خیالات اللہ تعالیٰ کے بارے میں, رسول کے بارے میں, دین کے بارے میں, اس کے بارے میں خیالات آتے ہیں اور آدمی سے تنگ ہوتا ہے کہ میرا تو ایمان ختم ہو جائے گا, میرا تو ایمان ہی چلا جائے گا. ایسے خیالات آتے ہیں, شکوک شبہات وغیرہ وغیرہ, اور اسی بڑا تنگ ہوتا ہے. یہ خیالات اس کا یہ بری نہیں ہے, اس سے گھبراؤ مت, علاج کرنا چاہیے, لیکن یہ اس سے گھبراؤ مت. جو آپ تنگ ہو رہے ہیں اس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اس خیالات سے, تو یہ آپ کی ایمان کی علامت ہے. یعنی آپ نہیں چاہتے کہ خیالات مجھے آ جائیں, پھر بھی آتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی ہے, اس کو آدمی اپنے یہاں وہ اللہ تعالیٰ سب کو بچائے, اس کو باندھا جائے, ہاتھ باندھ جائے, جو کانوں کو بھی ہاتھ میں لگا سکے, اور اس کو لاؤڈ اسپیکر سے اس کی ماں کی گالیاں دیں, باپ کی گالیاں دیں, اور ان کو گالیاں دیں, تو وہ اس کو خوش تو نہیں ہوگا اس سے, لیکن بیچارہ کیا کرے, اس کو آتے ہیں. تو اس طرح شیطان پر ہمارا بس نہیں چلتا. وہ جو خیالات ڈالتے ہیں یوں ہی دل میں, تو اگر آپ اس اسپیکر کی باتوں سے جو آپ کے دوستوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور دوسری, اور آپ بے بس ہے, تو آپ کو اگر تکلیف ہوگی تو معلوم ہوا کہ یہ تمہاری دوست ہے. کیا ہے؟ وہ تمہارا دوست ہے, اس سے تمہاری محبت ہے, اس سے تمہارا تعلق ہے. اس تعلق کی وجہ سے تم کو کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے کیوں آ گئی یہ حالات, نہیں آنا چاہیے. مجھے کیوں شہوانی حالات آتے ہیں, نہیں آنے چاہیے. یہ نفس کے تقاضے ہیں. نفس پر وہ تقاضے تو پیش کرتا ہے, شیطان بھی اس چیزوں کو پیش کرتا ہے. تم کو جبر نہیں کرتا کہ تمہیں کرو. انسانی شیطان تو جبر کرتے ہیں, جس طرح بعض مالک میں بے حیائی پر جبر کی جاتی ہے. لیکن شیطان جو ہے یہ جبر نہیں کر سکتا. قیامت کے دن لوگ اس پر دعویٰ کریں گے, وہ کہیں گے کہ اس کو یار سزا دے دی, اس نے بھی گمراہ کر دیا. میں نے کہا ولا تلومونی, مجھے ملامت مت کرو. لوموا انفسکم, اپنے نفس کو ملامت کرو. میں نے چرس کا دکان ڈالا تھا, افیون کا دکان ڈالا تھا, آپ افیون ہی تھے, تو آ جائے آپ نے لے لیا. میں نے آپ کو گردن سے پکڑ کر کے نہیں لایا تھا کہ خواہ پیو. ہاں انسانی شیطان وہ کبھی کبھی ایسے بری کام جبر بھی کراتے ہیں. تو یہ شیطان کی جبر وہ جبر نہیں کراتا, لیکن آپ کو خیال تو آئے گا. جب خیال آئے گا تو آپ اس سے تنگ ہوں گے. یہ تنگ ہونا تمہاری اپنی والدین کے ساتھ, اپنے دوست کے ساتھ, یہ محبت کی دلیل ہے. ورنہ تنگ کیوں ہوتے لوگ؟ آپ دیکھتے تمہارے دشمن کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں, تمہارے خوش ہوتے ہیں. کیوں خوش ہوتے ہیں؟ وہ تمہاری مزے کی چیز ہے. لیکن تمہارے دوست کے خلاف کوئی بات کرتا ہے
اور آپ تنگ ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ دوستی پکی ہے. ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ کی اجمعین کی جماعت ہے. اس میں سے ایک متکلم تھا. کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان خیالات کو اگر ہم زبان پر لائیں تو ہم کافر ہو جائیں. اتنے سخت خیالات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح ہے واقعی. اب یہ نہیں کہ اس کو صحابہ کرام پر کوئی وہ تھا کہ یہ بدگمانی تھی کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو پکا کرتے تھے کہ واقعی. چار آدمی کہتے ہیں فلاں کہ واقعی آیا ہے، واقعی ایسا ہو چکا ہے، پکا کرتے. انہوں نے کہا کہ ہاں رسول اللہ ایسا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ ذاک صریح الایمان، یہ تو کھلا ہوا ایمان ہے. آپ کو شیطان باتیں ڈالتے ہیں اور آپ سے تنگ ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا دوست شیطانی خیالات نہیں ہے، شیطانی سے تمہاری محبت نہیں ہے، نفس کی تقاض سے محبت نہیں ہے. کس سے محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. لیکن پھر بھی آدمی تنگ ہوتا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس یاد رکھیں خیالات جو ہوتے ہیں یہ خیالات سے نہیں جاتے. خیالات جو ہوتے ہیں یہ خیالات سے نہیں جاتے، یہ اور بڑھ جاتے ہیں. جب آپ خیال کرو کہ دور ہو جاؤ تو وہ اور زیادہ ڈالتے ہیں. جیسے بچہ جس بات سے تنگ ہوتا ہے تو بچے اس سے زیادہ تنگ کرتے ہیں، پھر آپ کو اور زیادہ تنگ کریں گے. ہمارے پاس اسکول میں تھے بورڈنگ میں، آپ لوگ آج کل اس کو ہاسٹل کہتے ہیں، اس وقت ہم اس کو بورڈنگ کہتے تھے، جہاں بچے رہتے ہیں تھل میں. تو تھل جہاں علاقے تھے آج کل تحصیل ہے، وہاں یہاں 5ویں تک تھا جماعت تھی تو 10ویں تک وہاں 10ویں تک تھا. تو 7 جماعت میں نے پڑھے ہیں. 7 جماعت الحمدللہ پڑھے ہیں، لیکن الحمدللہ اس میں انگریزی بہت کم تھی. اور اس وقت کے جو دنیات کے ماسٹر ہوتے بڑے اچھے ہوتے تھے اور زیادہ کتاب میں گڑبڑ بھی زیادہ نہیں ہوتی تھی، اچھی باتیں ہوتی تھی. تو اس وقت وہاں جو ہمارے پاس بورڈنگ میں ایک ساتھی رہتا تھا، اس کا نام بھی مجھے یاد ہے، اب وہ وفات ہو گیا ہے. اس کو وساوس آتی، نماز میں بھی آتے تھے، ویسی بھی آتے تھے. جب نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے اللہ اکبر، چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، السلام علیکم، باتیں ہو گئی نماز میں. پھر اللہ اکبر، بڑا خبیث ہے، پھر آ گیا، ہٹ جاؤ. پھر ہاتھ باندھتے تھے. ماں کی گالیاں، بیوی کی گالیاں، جتنی گالیاں ہوتی وہ ساری سال نکالتی، ایک دفعہ نہیں ہوتا. اور کبھی کبھی پتھر اٹھا کر ہم ڈرتے پر وہ نہ کریں. مسجد میں تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، جب وہ پاس واپس آتے وہ نماز پڑھتی، کیونکہ مسجد میں تو اس طرح کھیل نہیں کر سکتے. تو ہم بھی نہیں جانتے، ہمارا خیال تھا کہ بس اس کو وساوس آتے ہیں. تو اس نے وساوس کے علاج یہ کیا تھا کہ بس ہم اس کو گالیاں دیں. کیا دیں؟ تو وساوس گالی سے نہیں جاتے، دور کرنے سے نہیں جاتے. وساوس خیالات کی بدلنے سے آتے ہیں. آپ دیکھیں ایک آدمی مغموم ہے، غمگین ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، مرنا تو سب کو ہے. کوئی فوت گیا ہے تو قریب کی کوئی وفات ہو گیا ہے، والد صاحب وفات ہو گیا ہے تو بہت بڑا مغموم ہوتا ہے. لیکن جب کس کی کوئی اور دلچسپی کی بات یہ سننا شروع کر دیں تو وہ اس کا غم کیا ہے؟ کہتے غم غلط ہو گیا. غم کیا ہو گیا؟ تو غم دور ہو گیا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ہمیشہ آپ پہلے دن بڑا مغموم ہوتے ہیں، 5 دن کے بعد تمہارے غم ختم ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ تمہارے خیالات بدل جاتے ہیں.
خیالات بدل جاتے ہیں. تو آپ ایسا کریں کہ خیال کو خیال سے دفع کریں, خیال سے دفع کریں. خیال کی طرف پہلی التفات نہ کریں. یہ کتا ہے, یہ بونکے گا بیر, جتنا اس کو لاٹھی سے کرو گے کہ مت آؤ مت, اب دیکھیں یہ کتے اتنے وہ بونکتی ہے. لیکن اگر آپ اس طرف خیال ہی نہ رکھیں تو کچھ دیر تک بونکے گا, پھر کیا ہو جائے گا, واپس ہو جائے گا. یہ کاٹتا نہیں ہے, یہ کتا کاٹتا نہیں ہے, لیکن صرف آپ اس کی بونکنے دو بس, خود بخود کیا ہو جائے گا, خود بخود وہ چلا جائے گا. لیکن بات کی وہ شدید ہوتی ہے تو خیال کو خیال سے جانے دو, خیال کو خیال سے جانے دو. خبر کا خیال کرو تو کیا ہو جائے گا, آپ کی غلط خیالات ہیں, خبر کا خیال کرو. دوزخ کا خیال کرو تو اس سے آپ کیا ہو جائے گا, تمہاری خیالات میں تبدیلی آ جائے گی. ہمیشہ آپ دیکھیں غم تکلیف سے تکلیف جاتی ہے, تکلیف سے وہ خیالات سے خیالات جاتے ہیں. اس وقت جب اس کو تکلیف ہوتی ہے آپ اس ساتھ گپ شپ لگانا شروع کر دیں, جب وہ گپ شپ میں لگ جائے گا تو کیا ہو جائے گا, خیال بدل جائے گا. کیونکہ غم ایک خیال ہی ہوتا ہے. غم کیا ہوتا ہے, خیال ہوتا ہے. وہی غم فوج تو بعد میں بھی ہوتی ہے, لیکن انسان کو غم تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن پھر ہے کہ وہ جب یاد کرتے ہیں اس کے بعد اس کو یاد آتی ہے, ورنہ وہ غم اس کو ہم کہتے ہیں وہ غم بھول گیا. غم کیا گیا تو کیوں بھول گیا کہ وہ دوسرے خیالات آ گئے, دوسری مشکلات آئے. تو ایک بات تو یہ کرے. دوسری بات, ایک تو خیال سے دفع کرے. آسان خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سوچے, انسان سوچے کہ میری خیالات کو میرا رب دیکھ رہا ہے. میری خیالات کو, آپ کو شہوانی خیالات آ گئے, آپ کو اللہ کے بارے میں خیالات آ گئے, نماز میں کڑے ہیں, تو آپ جب خیال آ گیا غیر اللہ کی, یہ دوسری خیالات آنے لگے, تو کہو کہ میرے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, وہ میرے خیالات کو دیکھ رہا ہے. کتنا آسان ہے, اتنا خیال کریں. یہ اس وقت تو تم ٹھیک ہو جاؤ گی. پھر چونکہ تم بہت سخت بیمار ہے وساوس کا, پھر آئیں گے وہ مکھیاں, تم کو نہیں چوڑیں گی. پھر خیال کریں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, وہ اللہ تعالیٰ میرے خیال کو دیکھتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ کیا مجھ سے تم کو اچھا ملتا ہے. ایسے اب یہ نماز میں اخلاص کریں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, تو آپ کو بار بار خیالات آئیں گی ذکر میں وغیرہ, تو پھر آہستہ آہستہ آپ سے یہ خیالات کیا ہو جائیں گے, بھاگ جائیں گے. اگر بھاگ نہ بھی جائیں تو آپ کو اجر بھی ملے گا. اس خیال سے آپ کو معرفت بھی حاصل ہوگا. کیا ہوگا, کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے خیالات کو دیکھ رہا ہے, تو آپ اس بات میں اس کو یہاں ہم حفاظتی خیال کا مراقبہ اس لیے سکھاتے ہیں کہ تاکہ یہ مراقبات دراصل تمرینات ہوتے ہیں. تمرین ہے, کیا ہے, تمرین ہے, مشق ہے. جس طرح آپ نے جو آپ میں سے جس نے اسکول میں پڑھا ہے تو گرامر پڑھی ہے آپ نے, اب 10ویں پاس ہو گئے ہیں, 12ویں پاس ہو گئے یا 16ویں پاس ہو گئے, لیکن اب گرامر نہیں پڑھتے. وجہ کیا ہے, وجہ یہ ہے کہ آپ نے گرامر تمرین آپ کا ہو گیا ہے. اب آپ کتاب تمہارے لیے کیا ہے, اس میں کتاب میں آسانی ہوگی, کتاب میں آپ ساری ترکیبات کر سکتے ہیں. اس طرح اگر آپ نے علم دین حاصل ایک حد تک کیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ایک حد تک آپ کو بتاتے ہیں ادب پڑھو, یہ پڑھیں وہ پڑھیں, حد تک حدیث تک آپ چلے جاتے ہیں. تو وہاں پھر آپ نہیں پڑھتے, تو آپ اس میں اجرا کرتے ہیں. کس میں اجرا کرتے ہیں, اپنی اسی جو تمرین کیا ہے اس تمرین کو کہاں اجرا کرتے ہو, کتاب میں. تو اس طرح یہ مراقبات, یہ تمرینات ہے, یہ تمرین آپ زندگی کی کتاب میں کرو گے, زندگی کی کتاب میں کرو گے. زندگی جب کتاب میں آپ یہ تمرین کرو گے تو آپ نے مراقبہ کیا, وہ فرض خیال کیا, لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. اس کا مراقبہ آپ نے پکا کر دیا. اب جب دو آپ بیٹھو گے, بات کرو گے, کہو کہ میری بات کو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے,
اگر آپ کی نیت خراب ہے تو کہا کہ میری نیت کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. آپ کی ذہن کیا ہو جائے گا؟ آپ کی تمرین ہو جائے گی. زندگی کی کتاب میں آپ کی تمرین ہو جائے گی. تو اس سے آپ انشاءاللہ کافی حد تک کیا ہو جائیں گے، آپ کی خیالات کنٹرول ہو جائیں گے. اس طرح شکر کی کیفیت پیدا کرنی ہے تو ہم شکر کے مراقبہ بتاتے ہیں، خیال کریں. جب آپ پکے ہو جاتے ہیں تو پھر جہاں بھی دیکھو کہ کیا آ گیا سوچو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ کو نظر آئیں گی، کیا یہ میرے رب کی طرف سے ہمیں مل رہی ہیں. تو جب زندگی ایک بار تمرین ہو جائے تو گویا آپ کی زندگی کتاب میں آپ داخل ہو گئے، اب اس کو پڑھ سکتے ہو، اب وہاں یہ اس کا عملی جمع پہنا سکتے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، تعلق نصیب فرمائیں. اس کا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ جب آپ کو کوئی خیال آئے نماز میں آپ نہ ہو تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، یار مجھے بری خیال سے نہیں پڑھ سکتا اور نہ میں تو برائی سے بچ سکتا ہوں، نہ مجھے اچھائی کی قوت ہے، تو یہ ہمیں بچائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بچائے گا انشاءاللہ.